اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیر رانجھا کی کہانی پر بنائی گئی ویڈیوز کا یہ پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 اور 2 نہیں دیکھا تو آپ اینڈ سکرین یا آئی بٹن پر کلک کر کے پہلے پارٹ 1 اور 2 دیکھ لیں۔ حضرت مخدوم شاہ داؤد کرمانی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے میاں رانجھا اور مائی ہیر کا تذکرہ کیا۔ حضرت نے اسے فرمایا، تم نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، خدا تمہاری 5 پشتوں تک رحمت فرمائے گا۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ حضرت مخدوم داؤد کرمانی اپنے عہد کے ولی کامل تھے اور یہ مغل بادشاہ ہمایوں کے دور میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہیر رانجھا کا تذکرہ ہمایوں کے عہد سے قبل عارفان باللہ کی مجلسوں میں ہوتا رہتا تھا، لہٰذا پنجابی کے جن محققین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہیر اکبر کے زمانے میں ہوئی اور ہندی شاعر دامودر نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور قصے نظم کیا ہے، جیسا کہ دامودر کی ہیر میں شاعر نے خود چشم دید گواہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ غلط ہے۔ ہیر دامودر کی زندگی سے 130 برس قبل اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ مخدوم شاہ داؤد کے بعد حضرت شاہ حسین نے ہیر رانجھا کا اپنی کافیوں میں ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی ان دونوں کی روحانی عظمت کا اعتراف ہے۔ مثال کے طور پر شاہ حسین نے فرمایا، ماہی ماہی کوکدی میں آپے رانجھن ہوئی، رانجھن رانجھن ہر کوئی آکھے، ہیر نہ آکھے کوئی۔ اسی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے ادبا نہ سارا ادب دی گئے او جہاں تھی وانجے ہو، جڑی تھا مٹی دے بھانڈے کدے نہ ہوندے کانجے ہو، جو مڈ قدیم دے کھیڑے آئے کدے نہ ہوندے رانجے ہو، جے دل حضور نہ منگیا باہو دوہیں جہانے وانجے ہو۔ حضرت بابا بلے شاہ، حضرت سچل سرمست، حافظ برخوردار اور دیگر صوفی شعراء نے ہیر رانجھے کا جو تصور پیش کیا وہ بد کرداری کا تاثر نہیں دیتا، بلکہ دونوں کے روحانی مرتبہ و مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید چانچڑا شریف کوٹ مٹھن اپنے عہد کے ولی اللہ تھے۔ ان کی کافیاں بہت مقبول ہیں۔ انہوں نے ہیر رانجھا کا تذکر جن الفاظ میں کیا وہ بھی درج ذیل ہے۔ راجا میڑا میں رانجھن دی روزے ازل دا کارا، کت رانجھن کت کھیڑے بھیڑ کت رہ گئے او یار، جھگڑے جیڑے کت چوچک دی جائی او یار۔ اس طرح خواجہ صاحب نے ہیر کا تذکرہ اپنی بہت سی کافیوں میں کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہیر فاحشہ اور بد کردار تھی اور اس کا اپنے خاندانی ملازم رانجھا سے معاشقہ تھا، تو ان دو بد کردار آدمیوں کا ذکر اولیاء اللہ اور صوفیہ نے اپنے کلام اور اپنے ملفوظات میں نیک اور برگزیدہ انسانوں کی طرح کیوں کیا؟ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی جو سندھ کے صوفی شاعر ہیں نے ہیر رانجھا کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں، تنوی ٹکڑے منوی ٹکڑے جو درزی دیاں لیراں، انہا لیراں دی کل کفنی پا کے رسا سنگ فقیراں، تیں جہ مینو ہور نہ رانجھا میں جھیاں لکھ ہیراں، رخصت باجو شاہ رانجھن دے میں جنت مول نہ ورساں۔ ہیر کے موضوع پر مولانا نور احمد فریدی ملتانی نے بھی تحقیق کی ہے۔ ان کی تحقیق کے نتائج بھی انہی تاثرات کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر اختر علی ندوی صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی، جنہوں نے ہیر کے موضوع پر PhD کی ہے، اپنے اس مقالے میں نواب بہلول لودھی کے خطوط کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس مقالے کو کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ اس مقالے کے مندرجہ ذات کی تردید کا حوصلہ ابھی تک کسی کو نہیں ہوا۔ ہیر رانجھے کے بارے میں صدیوں سے جو تاثرات لوگوں کے دل و دماغ پر قائم ہیں، ان کو دور کرنا سخت مشکل ہے، لیکن یہ اہل تحقیق کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کے خیالات و تصورات کو بدلیں۔ ان کا کام صرف تحقیق ہے، ورنہ دنیا میں کون سا سلسلہ ایسا ہے جس پر آراء کا اختلاف نہیں ملتا۔ ہیر رانجھے کی مفروضہ کہانی کو علی وجل بصیرت حقیقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور مقولہ ہے کہ جس قدر جھوٹ بولو کہ سچ نظر آئے کے بارے میں یار لوگوں نے یہی کچھ کیا۔ ہیر کے موضوع پر پنجابی، اردو، فارسی اور ہندی شعراء اور قصہ نویسوں نے کافی کچھ لکھا ہے، مگر ہر قصہ نویس نے واقعات کو اپنے ڈھب پر مرتب کیا۔ ہر شاعر نے اپنے انداز میں واقعاتی کڑیاں ملائیں۔ ایک کے ساتھ دوسرے مصنف اور شاعر کا اتفاق نہیں، یہاں تک کہ بیشتر شعراء نویسوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہیر رانجھا کو انہوں نے خود دیکھا اور واقعات ان کے سامنے ہوئے۔ رومانوی اختلاف کے علاوہ ناموں اور علاقوں کا اختلاف بھی نمایاں ملتا ہے، جیسا کہ ہندی شاعر دامودر کا دعویٰ ہے کہ ہیر مغل تاجدار اکبر کے عہد میں ہوئی
اور اس کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوئے، جبکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ ہیر رانجھا کی کہانی پر مبنی بھارت اور پاکستان میں متعدد بار ہیر رانجھا نام کی ایک فلمیں بن چکی ہیں۔ پنجاب میں 3 صدیوں تک اس کو شادی بیاہ، میلوں اور دیگر مواقع پر گایا اور سنا جاتا رہا ہے۔ اس کو پاک و ہند کے متعدد گلوکاروں نے گایا ہے۔ آج بھی پنجاب کے دیہاتوں میں بزرگ شخصیات اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہیر رانجھا کو پاک و ہند کے متعدد گلوکاروں نے گایا، جن میں سے چند اہم نام یہ ہیں: عالم لوہار، طفیل نیازی، لیاقت عنایت، عنایت حسین بٹی، اقبال باہو، مستری عبداللہ، عابدہ پروین، برکت سدھو، شوکت علی، ہما صفدر، سنیل سنگھ ڈوگرا، مدن گوپال سنگھ، گرداس مان، غلام علی، نور جہاں، ہنس راج ہنس، تیمور افغانی، موئنی حمید، ہینا نصر اللہ، چودھری افضال۔ ہیر رانجھا پر بہت سی فلمیں بھی بنی، جس میں پہلی فلم ہیر رانجھا 1928، ہیر رانجھا 1932، ہیر رانجھا 1948، ہیر پاکستانی، ہیر 1956، ہیر سیال 1962، ہیر سیال 1965، ہیر رانجھا 1970، ہیر رانجھا 1970، ہیر رانجھا 1992، ہیر رانجھا 2009، ہیر رانجھا 2017 شامل ہے۔ دوستو، ہیر رانجھا کا مزار پاکستان پنجاب کے شہر جنگ میں واقع ہے۔ دوستو، اگر دامودر اکبر کے عہد کا بھی ہوتا تب بھی ہیر اور اس کے زمانے کا بڑا فاصلہ ہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں ایک فارسی شاعر سعید سعیدی گزرا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قصہ ہیر رانجھا سب سے پہلے اس نے نظم کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ فارسی کا یہ قدیم نسخہ ہے۔ اب دامودر کا دعویٰ قطعی غلط ہو گیا۔ عہد شاہ جہاں کے وزیر اعظم اسلام خان مشہدی، جن کو ہٹا کر جنگ کے نواب سعد اللہ خان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا، کا ادبی نام ہمت خان تھا۔ اس نے ہیر کو پہلی بار ہندی میں نظم کیا اور پھر اس قصے کو اپنے درباری شاعر محمد عاشق لائق کے حوالے کیا، جس نے اسے فارسی نظم میں ڈھالا۔ لائق کا بیان ہے کہ اس سے قبل یہ واقعہ مشہور نہ تھا۔ یہ حوالہ اور بھی دلچسپ ہے کہ حکیم علیم الدین انصاری موضع کلاس ضلع گوجرانوالہ کے مشہور طبیب تھے۔ انہوں نے شاہ جہاں کی بیگم کا علاج کیا۔ صحت یابی کی خوشی میں ان کو نواب وزیر خان کا خطاب دے کر حاکم لاہور مقرر کیا گیا۔ ان کا ایک لڑکا میتا عرف چنابی تھا۔ سب سے اول ہیر کا قصہ اسی چنابی نے لکھا اور نظم بند کیا۔ تاریخ کو کس طرح جھٹلایا گیا، جبکہ حکیم علیم الدین انصاری چنیوٹ کے تھے۔ ان کو جہانگیر کے عہد میں نواب وزیر خان کا خطاب ملا تھا اور وہی حاکم لاہور مقرر ہوئے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا میتا یا چنابی نہیں تھا۔ اگر چنابی نام کا بیٹا تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہیر کا جو واقعہ نظم کیا، اس میں وہ ہیرو ماہی کا ذکر کرتا ہے۔ ہیر کے ساتھ رانجھا کا ذکر نہیں ملتا۔ عنوانی ہیرو ماہی رکھا، یہ ماہی کون تھا؟ بات بالکل واضح ہے کہ ناولوں اور کھرلوں کی سیالوں سے سیاسی عداوت نے اس قصے کو پھیلایا۔ اس کا تاریخی ثبوت اس حوالے سے ملتا ہے۔ ہیر کا قصہ سب سے پہلے اول کوٹ کمالیہ کے رئیس محبت خان خرل نے، جو دربار عالمگیر کا منشی بھی تھا، کہ ایما پر لکھا گیا۔ کیونکہ جنگ کے سیالوں اور کمالیہ کے کھرلوں کے درمیان ہمیشہ سے سیاسی عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی، اور سلاطین دہلی اکثر ان دونوں میں صلح صفائی کراتے رہتے تھے۔ سیالوں کی ہتک اور توہین کے لیے کھرلوں نے اس واقعے کو پھیلایا۔ اب بات مزید واضح ہو گئی کہ مفروضہ کہانی کن ذرائع سے شروع پذیر ہوئی۔ ایک اور شاعر نواب احمد خان یکتا، جو خوشاب کے نوابوں میں سے تھے، نے ہیر کو نظم کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ رانجھا بھی قوم کا سیال تھا اور اس کا نام رانجھا تھا۔ نواب یکتا نے ساری کہانی کا بیڑا غرق کر دیا، مگر اس کے باوجود بھی ہیر کا قصہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔ نواب یکتا کی وفات 1148 ہجری میں ہوئی، جو قریب تر زمانہ تھا، مگر اب کے سابقین سے بعض معاملات میں سبقت لے گئے۔ ایک روح میں بہہ کر قصے کو وہیں پہنچایا جہاں اس کو پہنچانا مقصود تھا۔ وارث شاہ صاحب تو متعدد شاہ رنگیلا کے عہد میں ہوئے، ان پر تو اس دور کے حالات کا اثر پڑنا ناگزیر تھا۔ جس زمانے میں میر معین الدین والی پنجاب تھے، ایک ہندو سندر داس آرام نام کا لاہور میں شاعر گزرا ہے۔ اس نے فارسی میں ہیر رانجھا کا قصہ نظم بند کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں گورنر کے حکم پر جنگ پہنچا۔ وہاں رات کو سویا ہوا تھا کہ خواب میں مجھے
ہیر رانجھا ملے۔ انہوں نے مجھے قصہ لکھنے کی فرمائش کی جس کی تعمیل میں طویل نظم لکھی گئی۔ شاعر نے اس نظم میں ہیر کے باپ کا نام مسلم لکھا ہے۔ مشہور کتاب قبائل پنجاب کے انگریز موقف نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ کمالیہ کے کھرلوں اور جنگ کے سیالوں کے درمیان مدت سے سیاسی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ مغل بادشاہوں نے دونوں کے درمیان متعدد بار مصالحت کرانے کی کوششیں کی مگر ان کو ناکامی ہوئی۔ کھرلوں نے سیالوں کی ہتک کرانے کے لیے ہیر کا قصہ مشہور کیا تھا۔